السلام علیکم دوستو اتہاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر قرار بھی ہیں اور آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کے والد بھی ہیں۔ بہادری کے معاملے میں آپ کو ٹکر دینے والا اس زمین میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت مولا علی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں جاتے تو اس جنگ میں کامیابی ضرور ملتی تھی، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کو اتہاس میں بہت کم ہی لکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیر العلم جو حضرت علی نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی، اس جنگ میں مولا علی نے 20,000 جناتوں کا قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام قبول کروا دیا تھا، یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے دوستو، اس لیے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، جس کے جواب میں عمر بن امیہ جمری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسے وادی ارزق کہتے ہیں اور اس جگہ پر ایک کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکے تھے، اور کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے تبع یمانی گزرا تھا اور ان کے 1000 سپاہیوں کو جناتوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ آپ میں سے 10 لوگ جا کر جنات کے کنویں سے پانی لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی 10 صحابی اٹھے اور اس جنات کے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ 10 لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہونکار بھری جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور زمین کانپنے لگی۔ یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے، لیکن ابو العاص جو صحابی تھے وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب کو بھیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا پھر آپ کے حکم پر حضرت علی شیر خدا جناتوں کے اس کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی تو حضرت علی کو کامیابی نصیب فرما۔ پھر جب حضرت علی جیسے ہی اس کنویں کے پاس گئے تو وہیں ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور ہونکار بھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا کام جناتوں کو قابو میں کرنا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنے ذوالفقار سے اس جن کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ اس جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں میں سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور مچانا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے بہت سارے ڈراؤنے چہرے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ آیتیں پڑھی جس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں بدل گیا۔ پھر حضرت علی جا کر کنویں کے منڈیر پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو
کنویں سے باہر واپس پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کلمات پڑھے اور پھر کہا، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایک ڈراؤنا جن باہر نکلا اور آتے ہی اس نے ان پر حملہ کر دیا، اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں پھر سے اپنا برتن ڈالا، لیکن اس بار بھی اس برتن کو جناتوں کی طرف سے کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار اپنی برتن کو اس کنویں میں ڈالا، مگر تینوں بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر نکال کر پھینک دیا گیا۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہوں اور کنویں کے نیچے اترتا ہوں، اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا کر گرے۔ اب حضرت علی اور صحابہ کرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب پریشان ہونے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ آواز آئی کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیریت چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو، تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن اور شانتی سے رہو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار بنا دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان جہیب تھا، مگر بعد میں یہ جعفر جہیب کے نام سے مشہور ہوا۔ اتہاس میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے استغاثہ بلند کیا، تو اس وقت سارے انبیاء کرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دوسرے نہ نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر جہیب نامی جنوں کا سردار تھا، جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر جہیب نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں 2 جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر جہیب نامی جن اپنے سارے کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کربلا کے اس میدان میں اپنے ننھے اصغر اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تجھ سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی۔ میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔